پہلے ہی تقسیم شدہ اعلامیوں کے مطابق ہمیں ایک مشہور و معروف اسلامک اسٹڈیز کے اسکالر ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد مخاطب کر رہے ہیں، اور ان کا عنوان ہے اسلامی تہذیب بمقابلہ مغربی تہذیب ایک جائزہ۔ آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کتنا اہم عنوان ہے آج کے ماحول کے اعتبار سے، کیونکہ تہذیبوں کا فرق اس کے اوپر کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور پہلے زمانے میں جو تہذیبیں تھیں ان کا مقابلہ بھی کیا گیا، ان کے بتائے گئے اچھائیاں برائیاں، ان کا پھیلاؤ، ان کے فلسفے، اور اب آج کل جو تہذیب ایک دوسرے کے مقابل ہے، مغربی اور مشرقی تہذیب کہیے یا اسلامی تہذیب کہیے، وہ مجھے یہ عنوان جب انہوں نے دیا، جیسے کہ آپ واقف ہیں، ہم ہمیشہ عنوان کے لیے مخرج صاحب پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ پس منظر کا خیال رکھتے ہوئے دیتے ہیں، اس لیے ان سے کہا گیا تو انہوں نے یہ عنوان تجویز کیا۔ تو مجھے ہمارے دور کے ایک مزاح نگار شوکت تھانوی کا ایک آرٹیکل یاد آ گیا، ایک مضمون یاد آ گیا، جس میں انہوں نے چند باتیں ایسی کہی تھی کہ ہندوستانی تہذیب بمقابلہ انگلستانی تہذیب، وہ لکھا تھا انہوں نے۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ تعظیماً سر پہ ٹوپی پہنتے ہیں، انگلینڈ میں تعظیماً ٹوپی اتاری جاتی ہے، آپ یہاں پر دن ہے تو وہاں رات، اور وہاں دن ہے تو یہاں رات۔ خیریت تہذیب کا اتنا ڈائریکٹ وہ نہیں، لیکن فرق بتلا رہے تھے۔ پھر آپ ادھر لیفٹ سائڈ سے ٹریفک چلتی ہے یہاں پہ، وہاں پہ رائٹ سائڈ سے چلتی ہے، الٹی ہے۔ آپ کی ہمارے ٹریفک کا سسٹم نہیں ہے، یہاں والے گئے اگر تو وہ جو ہے ٹکراؤ کی بات ہو جاتی ہے، اور کار چلانے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ عادت یہاں کی الٹی ہے۔ تو اس طریقے سے کئی اور باتوں میں انہوں نے مقابلہ کیا تھا، لباس کا اور دعوتوں کا، کھانے پینے کا، اس طریقے کا۔ تو اب یہ جو بات بڑھتے بڑھتے تہذیب کدھر کی کدھر چلی گئی ہے، اور ہم کس قدر متاثر ہو رہے ہیں، ہمارے نوجوان کتنے متاثر ہو رہے ہیں۔ اب وہ اتنے متاثر ہو رہے ہیں کہ حکومت اتنی پریشان بھی کہ وہ ویلنٹین ڈے جو منایا جاتا ہے وہ اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پولیس چاروں طرف پھیلائی جاتی ہے، پھیلا دی جاتی ہے، اور منع کیا جاتا ہے کہ اس قسم کا کوئی یعنی موقع نہ منایا جائے۔ اور اس کے برخلاف مدرس ڈے اور فادرس ڈے اور پیرنٹس ڈے وہ الگ بات ہے، وہ تو، لیکن یہ جو ویلنٹینا وہ تہذیب کے خلاف پڑتی ہے ہماری ہندوستانی۔ تو ایسی بہت سی باتیں ہیں، اب آپ کو بتائیں گے، گہرائیوں میں لے کے جائیں گے ہمارے اسکالرس، اس کا موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو تفصیل سے اس کے بارے میں کہوں۔ البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ 13 اپریل کو تعلیم کا مقصد اور اس کی اہمیت کے عنوان سے شریعت اسلامی کی روشنی میں ڈاکٹر محمد متین الدین قادری مخاطب کر رہے ہیں، یعنی کل نہیں پرسوں۔ یہ ہمارے پاس کے اسپیکر ہیں، اور یہ حکومت آندھرا پردیش کا، حکومت تلنگانہ کے ایک بہت ہی اہم عہدے پر فائز ہوئے ہیں، اور وہ ہے رکن پبلک سروس کمیشن، تلنگانہ پبلک سروس کمیشن۔ تو اس کے بعد شاید پہلی دفعہ وہ یہاں آ رہے ہیں، جی دوسری مرتبہ آ رہے ہیں۔ تو بہرحال ان کو بھی سننا ہے، اور وہ شریعت کے معاملے میں کافی معلومات رکھتے ہیں، ان کا مطالعہ بھی بڑا وسیع ہے، اور ایسا اہم عنوان ہے ان کا، اس پر بھی آپ کو توجہ دینی ہے، تعلیم کا مقصد اور اس کی اہمیت۔ اب آپ بھی جانتے ہیں کہ قرآن شریف میں پہلا اقرا کا لفظ آیا ہے، سمجھنا سرکار دو عالم پہ جو وہی نازل ہوئی تو اقرا، تو اب اس کے لحاظ سے آپ تعلیم کا مقصد اور اس کی اہمیت کتنا اہم عنوان ہے سمجھ جائیں گے، اور پھر شریعت اسلامی کی روشنی میں وہ بتایا گیا ہے۔ تو میں آپ کا البتہ ایک اور توجہ دلاؤں گا، آپ کا توجہ مبذول کراؤں گا آپ کی،
کہ ڈاکٹر عقیل ہاشمی بہت بڑے اسکالر ہیں، وہ بھی جو ہے محفل اقبال شناسی کی 802ویں نشست کو مخاطب کر رہے ہیں بروز چہارشنبہ 15 اپریل، یعنی آج 10 اپریل ہے، آج 11 اپریل ہے، تو 15 کو مخاطب کر رہے ہیں وہ، اور چہارشنبے کے دن اقبال اور انسان کامل کا تصور، اس عنوان سے اس کو بھی نہ بھولیے اور ساتھیوں کو ترغیب دیجیے آ کے اس کا استفادہ کرنے کی۔ یہ آج کی محفل 11 اپریل 2015 عیسوی بروز 21 جمادی الثانی 1436 ہجری بروز ہفتہ بعد اثر بمقام جامع مسجد عالیہ کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے، اور اس کا آغاز نوجوان قاری خوش الہام قاری عبدالواحد صاحب مؤذن مسجد احاطہ کی خراج سے ہوا ہے۔ میں آج کے مخرج صاحب ڈاکٹر سید اسلام الدین مجاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں اپنے خیالات سے استفادے کا موقع دیں۔ السلام علی رسول امین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگان ملت اور عزیز نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کی 637ویں نشست کے ضمن میں آج میں نے جس عنوان کو منتخب کیا ہے وہ ہے اسلامی تہذیب بمقابلے مغربی تہذیب، ایک جائزہ۔ ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ 20ویں صدی کے حساب سے 21ویں صدی کا دور ہے، اور اس 21ویں صدی کے دور میں سب سے بڑا خطرہ جو انسانیت کو ہے وہ مغربی تہذیب کی یلغار کا ہے۔ اگر یہ تہذیب انسانیت کے لیے اثاثہ ثابت ہوتی، اس کے ذریعے سے انسانیت کو فائدے ملتے، تو لازمی چیز ہے کہ دنیا کے ساری قومیں اور دنیا کے سارے گروہ اس تہذیب کو قبول کر لیتے۔ لیکن جس مغربی تہذیب کا آغاز 18ویں 19ویں صدی میں ہوا اور 20ویں صدی میں عروج پر پہنچی، اور اب 21ویں صدی میں یہ تہذیب پوری دنیا کے اقوام پر مسلط کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ مغربی میڈیا کے ذریعے اور مغربی ممالک کی مختلف تنظیموں کے ذریعے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مغربی تہذیب ہی دراصل انسانیت کے لیے نجات دہندہ ہے۔ اسی تہذیب کو قبول کر کے انسان مختلف قسم کی ترقی کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے۔ میں آج کی اس مختصر گفتگو میں آپ کے سامنے مغربی تہذیب کی ان خباثتوں اور ان آلیدگیوں کو تفصیل سے تو بیان نہیں کر سکوں گا، لیکن اشاروں اور کنایوں سے یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ مغربی تہذیب کے کڑوے اور کسیلے پھل کھانے کے بعد انسانیت کو کتنا بڑا نقصان ہوا۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اور جس علاقے میں رہتے ہیں یہ مشرق کا علاقہ کہلاتا ہے۔ مغربی تہذیب کو مشرق کی عوام نے جب قبول کیا اور مشرقی سماج میں جب مغربی سماج کی ان روایات اور ان خطروں کو پر توجہ دی جانے لگی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بلا کسی مذہب اور فرقے اور ذات کے فرق کے ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ساری مشرقی اقوام مغربی تہذیب کی نخالی میں اپنی اصل تہذیب کو بھی فراموش کر چکی ہے۔ چنانچہ آداب معاشرت ہوں، آداب سیاست ہوں، یا آداب معیشت ہوں، یا پھر انفرادی زندگی کا معاملہ ہو یا اجتماعی زندگی کا معاملہ ہو، ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغرب کی نقالی کی وجہ سے اور مغربی تہذیب کی چمکتی ہوئی دنیا کو دیکھ کر مشرق نے جو کچھ قبول کیا اس سے اسے بجائے فائدہ ہونے کے ایسا ناقابل تلافی نقصان ہوا کہ اس نقصان کی تلافی بھی بظاہر ہم کو نظر نہیں آتی ہے۔ چنانچہ مقدس رشتوں کی پامالی ہوئی، تہذیبی اقدار کا خاتمہ ہوا، وہ روایات جس کو ہمارے اسلاف نے بڑے خونہ جگر دے کر اس کو سینچا تھا، وہ اقدار اور وہ روایات آج ہمارے سماج سے ناپید ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی اجتماعی زندگی کے اندر شادی بیاہ کا موقع ہو
یا کسی قسم کی دعوت کا اہتمام ہو، آپ اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے جن روایات کو قائم کیا تھا ان موقعوں پر آراستہ کرنے کے لیے وہ ساری روایتیں آج ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس مغربی تہذیب نے خاص طور پر نوجوانوں کے ذہنوں کو جس طریقے سے آلودہ کر دیا اور جس طریقے سے ہمارے نوجوان بیرا روی کا شکار ہو گئے، اس کے نتائج بھی آج ہمارے سامنے آتے جا رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے آج سے 70-80 سال پہلے مغربی تہذیب کا بے نقاب کرتے ہوئے یہ اشعار کہے تھے کہ بیکاری و میقاری، عریانی و افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کے فتوحات، یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت، یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت، پیتے ہیں لہو اور دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ کہ آج مشرقی اقوام یہ سمجھ رہی ہے کہ مغربی تہذیب کی وجہ سے تمدن میں انقلاب آیا، تعلیم میں انقلاب آیا، مساوات کا نظام قائم ہوا اور پھر جمہوریت کو رواج ملا، لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں نمائشی تھی، یہ ساری چیزیں دکھاوے کی ہے۔ اصل میں اس مغربی تہذیب نے لوگوں کو بیکاری کی طرف ڈالا، میخاری کی طرف ڈالا اور ان کے زندگی سے ان کے مقصد حیات کو فراموش کر دیا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج مشرقی عوام ایک بے مقصد اور بے سمت زندگی گزار رہی ہے۔ آپ کسی نوجوان سے پوچھئے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ فلاں میں ڈگری حاصل کروں گا اور اس کے بعد ایک جاب کروں گا، پھر شادی کروں گا اور اس کے بعد زندگی گزاروں گا اور دنیا سے چلا جاؤں گا۔ حالانکہ ایک انسان کا مقصد صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈگری کو حاصل کر لے، کوئی روزگار کو حاصل کر لے اور کچھ اپنے آسائش کے سامان مہیا کر لے اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو جائے، بلکہ اس کے علاوہ اس کا ایک بہت عظیم مقصد حیات اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اس کی زندگی کا ایک نصب العین متعین کیا، جو اسلامی تہذیب کو پڑھنے سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اسلامی تہذیب ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمارے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک قسم کی قنوطیت، پیسیمزم جس کو آپ کہتے ہیں، کہ زندگی سے کسی قسم کی کوئی دلچسپی ہم کو باقی نہیں رہی ہے، زمانے کے تقاضوں سے ہم کو کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی ہے، عصر حاضر کے کیا چیلنجز ہے اس پر ہم غور و فکر کرنے کے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ مغربی تہذیب نے دراصل ہم پر اس چیز کو مسلط کر دیا کہ مغربی اقوام جس چیز کو جس پہلو سے دیکھتی ہے، جس نظریے سے دیکھتی ہے، ہم بھی اس نظریے سے اس چیز کو دیکھنے کے عادی ہو گئے۔ مثلاً زندگی کو مغربی تہذیب نے اس طریقے سے دیکھا کہ یہ ایک زندگی ہے 60-70 سال کی اور یہ مٹیریلسٹک لائف ہے، اس میں جتنا کماؤ گے اور جتنا تم بنا کر رکھو گے اتنا جو آسائش کی زندگی بسر کرو گے۔ چنانچہ مغربی تہذیب نے انسان کو حیوان بنا کر رکھ دیا، ایک ایسا جانور بنا کر رکھ دیا کہ سنے شعور سے لے کر انسان اپنے پاؤں یعنی قبر پاؤں میں لٹکتے رہتے ہیں، اس وقت وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت کو کمایا جائے، زیادہ سے زیادہ مادیت کو جمع کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ آسائش اور تعیش کی زندگی بسر کی جائے، جبکہ اسلامی تہذیب نے انسان کو جو چیز دی وہ میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے رکھی، بنی اسرائیل کی آیت، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی عطا کی اور اسے خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی اور پاکیزہ چیزوں سے انہیں رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر اسے نمایاں فوقیت بخشی۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، معاشی جانور نہیں بنایا انسان کو صرف ایسا نہیں بنایا کہ بہترین قسم کا لباس انسان پہن لے لیکن دل سیاہ کا سیاہ رہے، انسان بہترین قسم کا کھانا کھا لے لیکن اس کے باوجود اسے اپنے پڑوسی کا کوئی خیال نہ رہے، اسے بھوکے اور کمزور لوگوں کا کوئی خیال نہ رہے، بلکہ اسلام نے یہ بتایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی عطا کی، اور بزرگی کیوں عطا کی کہ اسے اشرف المخلوقات بنایا، اور اسے اشرف المخلوقات بنایا تو اس لیے بنایا کہ اس کے سامنے زندگی کے تصور کو رکھا کہ اس کی تہذیب، اس کا تمدن، اس کا علم اور اس کی علوم و فنون کے اندر اس کو کیسے آگے بڑھنا چاہیے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو اسلام یعنی اسلامی تہذیب ہم کو دیتی ہے وہ دنیاوی زندگی کا تصور، کہ انسان کو دنیاوی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ انسان ایسا نہیں ہے کہ ایک چراگاہ میں چھوڑ دیا گیا، اب وہ جتنا چاہے چر لے اور جتنا چاہے اپنے پیٹ کو بھر لے، جائز اور ناجائز
اور آپ کی حلال و حرام کی کوئی تمیز باقی نہ رکھے، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ زنی کرے، قتل و غارت گیری کا بازار کرے، اور اپنی ایک مختصر زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے اپنی یہ حیات کو یعنی مستقل طور پر اسے جہاں رہنا نہیں ہے لیکن اس کے لیے پورے لوگوں کے حقوق کو پامال کرتے ہوئے زندگی بسر کرے، یہ اسلامی تہذیب کی نشانی نہیں ہے۔ چنانچہ اسلامی تہذیب نے انسان کے سامنے دنیاوی زندگی کے تصور کو رکھا۔ وہ دنیاوی زندگی کا تصور کیسے ہے کہ اس کے اندر افراد و تفریط نہیں ہے۔ دیگر تہذیبوں کو آپ دیکھیں گے، مغرب نے یہ تصور دیا کہ ساتھ انسان ہی سب کچھ ہے، بلکہ ایک مقام پر تو یہ کہہ دیا کہ مین اسٹینڈ الون، کہ انسان اکیلا کھڑے رہے، اسے خدا کی تائید کی، اسے خدا کی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی آسمانی صحیفے کی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ مغربی ممالک کا نے جو نظام رائج کیا کیپٹلزم کا، سرمایہ دار نظام، اس سرمایہ دار نظام کے اندر کیا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ کمائے اور زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، اس کے لیے اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے پہلے، سماج کے لیے، سوسائٹی کی بھلائی کے لیے، قوم کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کے لیے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ مغرب نے دنیائی زندگی گزارنے کا جو تصور دیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو اولین ترجیح دیتا ہے، اس کے اندر اس کے بیوی بچے بھی ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، پڑوسیوں کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، اور اپنے دیگر لوگوں کا کوئی وہاں پر ان کی راحت اور ان کی فلاح بہبود کے معاملے میں سوچنے کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے۔ جبکہ اسلام نے انسان کو یہ بتایا کہ تم جو کچھ بھی دنیا میں کماتے ہیں اور دنیا میں تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اور دنیا میں جو کچھ بھی تم زندگی بسر کرتے ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں، اس کے کچھ ضابطے ہیں، ان ضابطوں کے مطابق تم کو زندگی بسر کرنی چاہیے۔ چنانچہ اسلامی تہذیب نے سب سے پہلے افراط و تفریط کا جو ماحول تھا اس کو ختم کیا۔ دیگر تہذیبوں میں بعض لوگوں نے کہا کہ صاحب دنیا کو چھوڑ دو، روحانیت کی زندگی بسر کرو، ترک دنیا کر لو۔ اسلامی تہذیب نے یا اسلامی تعلیمات نے روحانیت کی تعلیم نہیں دی اور نہ اس قسم کی تعلیم دی کہ انسان محض ایک معاشی جانور بن کر زندگی بسر کرے، بلکہ ان دونوں کے درمیان میں اس نے توازن کو قائم کیا، اور اس توازن کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کے اندر صحیح اور غلط، حق و باطل کی تمیز پیدا ہوئی۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ مکے میں جب اس تہذیب کی جھلکیاں لوگوں نے محسوس کی، وہ لوگ جو اسلام کی طرف نہیں آئے تھے لیکن اسلامی تہذیب کو جب انہوں نے دیکھا اور اس کو انہوں نے پرکھا تو ان کو معلوم ہوا کہ اسلام کے آنے سے پہلے ہماری زندگی کیا تھی اور اسلام کے آنے کے بعد اور اس تہذیب کے عروج پانے کے بعد ہماری زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ معمولی بات کہ ایک انسان کا احترام، ایک جان کا احترام، مکے کے اندر میں اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ قبائل ایسے تھے کہ جن کے پاس اگر لڑکی پیدا ہوتی تو لے جا کر اسے دفن کر دیتے، لیکن اسلام کی آمد ہوئی، اسلامی تہذیب فروغ پائی، اور اس تہذیب کے ذریعے اللہ کے رسول نے بتایا کہ ہر جان جو معصوم ہے، جو بے گناہ ہے اور جو اللہ کے حکم سے اس زمین پر آئی ہے، اسے بھی جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ بادشاہ وقت کو جینے کا حق ہے، جتنا کہ صاحب اقتدار کو جینے کا حق ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ ایک انسانی جان کا احترام، پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ اس مکے کے معاشرے کے اندر کمزوروں اور ناتواں لوگوں کو اور ان لوگوں کو جن کے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے، ان کی کوئی آواز نہیں تھی، ان کی کوئی سننے والا نہیں ہوتا تھا، وہ معاشرے کے اندر سب سے دھتکارے ہوئے لوگ تھے، لیکن اسلامی تہذیب نے ان کو اس مقام بلند پر پہنچایا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو کھڑے کیا اور کہا کہ اب آزاد و بلال، جبکہ آپ جانتے ہیں جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، ان میں بڑے بڑے شرفا تھے، مکے کے بڑے بڑے قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، بڑی بڑی قربانیاں جنہوں نے اسلام کے لیے دی تھی، اور پھر ان کا حسب و نسب بھی اعلیٰ تھا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو یہ مقام دے کر بتا دیا کہ اسلامی تہذیب نے رنگ اور نسل، حسب اور نسب اور اسی طریقے سے مثنوی جو تصورات اسلام دنیا میں قائم کر لیے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر وہ شخص بزرگ ہے، وہ شخص محترم ہے جس کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا تقویٰ پایا جاتا ہے، اللہ کا ڈر جس کے اندر پایا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول کی نظر حضرت بلال پر اس لیے پہنچی کہ بلال وہ شخصیت تھے کہ تپتے ہوئے صحرا میں جبکہ
चिलचिलाती हुई गर्मी होती थी रेगिस्तान के पत्थरों की सिलों पर आपको लिटा दिया जाता और आपके जिस्म थे यानी जो अंतड़ियां निकल जाती, उसके बावजूद आपकी जबान पर आहत के सिवा और कुछ ना होता। इस कुर्बानी को देखने के बाद अल्लाह के रसूल ने मुकाम अता फरमाया। चुनाचे एहतराम आदमियत का जो तसव्वुर है वो तसव्वुर आप देखते हैं कि इस्लाम ने इस तरीके से पेश किया। फिर दूसरा इस्लामी तहजीब का एक नुमाया उनसर जो हमको नजर आता है, जो फैक्टर, वो है कि जिंदगी का नसबुल आइन, गोल ऑफ लाइफ, मकसद हयात। हर इंसान जो दुनिया में आया है उसका एक नसबुल आइन होता है। आप जानते हैं कि आप सफर करते हैं, आप घर से निकलते हैं। मैं निकला चार मीनार से, मेरा मकसद था कि मस्जिद आलिया को पहुंचना, नमाज असर अदा करना और उसके बाद तारीख इस्लाम की नशिस्त में शिरकत करना। तो ये एक मुख्तसर वक्त के लिए मेरा एक ये गोल था, इस मकसद को लेकर मैं निकला। आपका मकसद एक था कि नमाज पढ़ना, में शिरकत करना। तो इसी तरीके से इंसान का कोई अमल होता है तो उसका कुछ रहता है तो उसको आवारागर्दी कहते हैं। आवारागर्दी का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया जाता है? एक शख्स फिर रहा है, उसे आजादी है फिरने की, लेकिन लोग कहते हैं कि साहब ये शख्स आवारागर्दी कर रहा है। क्यों? कि उसे ना अपनी मंजिल का पता है, ना उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोई जुस्तजू है। लेकिन जो इंसान अपनी मंजिल का पता भी रखता है और अपनी मंजिल तक पहुंचने की जुस्तजू भी रखता है तो लाजमी चीज है उसके पास एम ऑफ लाइफ है, उसका मकसद जिंदगी है और मकसद उस नसबैन को हासिल करना चाहता है। चुनाचे इस्लामी तहजीब ने इंसानों के सामने एक गोल ऑफ लाइफ रखा और वो गोल ऑफ लाइफ क्या है कि उस गोल ऑफ लाइफ के अंदर हम देखते हैं कि सबसे पहली चीज ये है कि वो कुर्रे अर्ज पर खलीफतुल्लाह से है, अल्लाह का खलीफा बना भेजा गया है। ऐसा नहीं है कि उसे यूं ही दुनिया में भेज दिया गया और वो यूं ही दुनिया से चला जाएगा, बल्कि उसका नसबुल आइन ये है कि मैं अल्लाह का नायब बनाकर भेजा गया हूं, उसका रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजा गया हूं, उसका नुमाइंदा बनाकर भेजा गया हूं। जो मैसेज, जो पैगाम अंबिया कराम के जरिए आया दुनिया में, मैं और आप जानते हैं कि ये पैगाम खत्म नहीं हुआ। लाने वालों को अल्लाह ताला ने बुला लिया अपने पास, लेकिन इस पैगाम की दायमी हैसियत बाकी है और क़यामत तक बाकी रहेगी। चुनाचे इस मैसेज को, इस नसबुल आइन को जो इस्लाम ने पेश किया, इस्लामी तहजीब ने पेश किया, उस नसबुल आइन को हम देखते हैं। अगर आप मगरिब को देखेंगे, मगरबी तहजीब को देखेंगे तो उनके पास एक फर्द की जिंदगी का भी कोई नसबुल आइन नहीं है, पूरी कौम की जिंदगी का भी कोई नसबुल आइन नहीं है। आप जानते हैं कि मगरबी अक़वाम जिस तरीके जिंदगी गुजार रही है, किसी भी अमरीकी माशरे में रहने वाले या लंदन में रहने वाले किसी भी बाशऊर शख्स से भी आप पूछ लेंगे तो वो यही जवाब देगा कि साहब बस हम ये चाहते हैं हमारी जिंदगी की आसाइशें पूरी हो जाए, हमको आराम लाइफ मिल जाए और फिर हमारे बच्चे सेटल हो जाए, बस यही उनका गोल ऑफ लाइफ होता है। उसके आगे इंसानियत की बका, लोगों की फलाह और बहबूद और लोगों के लिए कुछ काम करने का जज्बा आप देखते हैं कि उनके अंदर नहीं पाया जाता है। इंसान को इस्लामी तहजीब ने यह नसबुल आइन अता करके जमीन पर भेजा, वरना इंसान को जमीन पर भेजने की जरूरत नहीं होती है। लोग ये कहते हैं कि साहब हम अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, हम जिक्र कर रहे हैं, हम इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये सारे काम करने के लिए फरिश्ते मौजूद थे। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए और अपनी तस्बीह और तक़रीम के लिए मुतय्यन कर दिया था। असल जो चीज थी वो ये थी कि फरिश्तों को का जो काम था वो था, लेकिन इंसान को इल्म के साथ इस दुनिया में भेजा गया ताकि इस इल्म के जरिए वो पूरी इंसानियत की रहनुमाई का फरीजा अंजाम दे। चुनाचे इस्लामी तहजीब का मकसद दरअसल सिर्फ ये होता है कि वो उस तसव्वुर हयात के मुताबिक जिसको अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर दिया उसके मुताबिक वो अपने आप को पेश करे। अब सवाल यह है कि इंसान के सामने जो इस्लामी तहजीब ने एक नसबुल आइन ने रखा है उसके मुताबिक अगर इंसान जिंदगी नहीं गुजारेगा तो क्या होगा? लाजमी चीज है कि उसको वो नजरों से अगर ओझल हो जाएगा, वो नसबुल आइन अगर खत्म हो जाएगा तो फिर इंसान अपने आप को जो है ना गुनाह भी करेगा, नाजायज काम भी करेगा और फिर वो काम करेगा जो इंसानियत के नुकसानदेह साबित होंगे, लेकिन उसे कोई एहसास शर्मिंदगी ना होगा, उसके अंदर कोई एहसास जुर्म ना होगा। आज मगरबी तहजीब को आप देखिए कि आज अमेरिका बेगुनाह इंसानों पर बमबारी करता है, हंसती खेलती बस्तियों को उजाड़ देता है,
اور پھر اپنے قوانین کو اور اپنی مرضی کو جبرن نافذ کرتا ہے، یہ کہہ کر کہ فلاں جمہوریت ختم ہو رہی تھی لہذا جمہوریت کو بچانے کے لیے ہم نے کام کیا، فلاں ملک میں دہشت گردی کو کچلنا تھا ہم نے اس واسطے یہ کام کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مغربی تہذیب ظلم اور زیادتی کی انتہا پر پہنچ چکی ہے، یعنی ایسے ایسے جرائم آپ دیکھتے ہیں کہ اس تہذیب کے علمبرداروں والوں نے کیے، لیکن اس کے باوجود ان میں احساس جرم نہیں ہے، ان میں احساس گناہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا صحیح کیا، ہمارے اپنے عقل کے مطابق، ہمارے اپنے علم کے مطابق، ہمارے اپنے تجربے کے مطابق ہم نے یہ کام انجام دیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں تیسری چیز، اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب کے اندر جو نمایاں فرق ہم کو نظر آتا ہے وہ نمایاں فرق یہ ہوتا ہے کہ دین اور دنیا کا معاملہ، اسلامی تہذیب نے انسان کو یہ بتا دیا پہلے دن ہی کہ دین الگ اور دنیا الگ نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں کے اندر توازن پیدا کرنا ہے، یہ دونوں کے درمیان میں اعتدال کی زندگی بسر کرنا ہے۔ میں نے آغاز میں کہا کہ اسلام نہ روحانیت کی تعلیم دیتا ہے نہ اسلام مادیت کی تعلیم دیتا ہے۔ کیا ایسا نہیں کہا اسلام نے کہ اسلامی تہذیب کے اندر کوئی دور میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ کسی نے یہ کہا کہ شادی نہ کرو، کسی نے یہ نہیں کہا کہ خاندان نہ بساؤ، کسی نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کے کاروبار نہ کرو۔ اسلام تو ان چیزوں کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور پھر اس انداز میں بھی نہیں کہ صاحب بس دنیا ہی کماتے رہو، کہ مٹیریلسٹک بن جاؤ ہر معاملے میں، یہ دیکھو کہ اس سے میرا یعنی فائدہ کیا ہو رہا ہے پیسوں کے معاملے میں، دولت کے معاملے میں۔ اس طریقے سے اس تفاوت کو اسلام نے ختم کیا ہے۔ پھر اسلامی تہذیب کو جب جب دنیا نے اڈاپٹ کیا، اس کو قبول کیا، اور یہ تہذیب جب پوری دنیا میں چھائی تو اس کے اثرات کیسے ہوئے؟ اس تہذیب نے انسان کے افکار اور خیالات میں ایک بہت بڑا انقلاب پیدا کر دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامی تہذیب ہے، ایک معمولی مثال ہے کہ کوئی بچہ ادب سے اگر آپ کو سلام کر دے، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہہ دے تو خود بخود آپ کے دل میں اس معصوم بچے کے تعلق سے محبت کے جذبات امڑ پڑتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر دو الفاظ اس نے اپنی زبان سے ادا کیے، اس میں کسی قسم کا کوئی مالی خرچ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ آپ کے دل میں اس کے تعلق سے بے پناہ محبت پیدا ہو جاتی ہے، اگرچہ کہ وہ بچہ آپ کی پہچانت کا بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا یعنی کوئی غیر بچہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک اسلامی تہذیب کی ایک شکل کو اختیار کرنے کے نتیجے میں کسی پڑوسی کے ساتھ کسی مسلمان نے رواداری دکھائی، اپنی رحم دلی کا معاملہ کیا، اس کے ساتھ فیاضی کی اور اس کے معاملات میں جو ہے نا اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا، تو لازمی چیز ہے کہ وہ پڑوسی اس شخص کے لیے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ عزیز بن جاتا ہے، اس سے زیادہ وہ قریب بن جاتا ہے۔ تو یہ دراصل اسلامی تہذیب کی دین ہے کہ انسان کے افکار اور خیالات کو اسلامی تہذیب اس طریقے سے بلند کر دیتی ہے کہ اس کے اندر گناہ کا تصور نہیں آتا ہے، اس کے اندر جرم کا تصور نہیں آتا ہے، اس کے اندر لوگوں کو دھوکہ دینے کا تصور نہیں آتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ دیگر معاملات کو سنوارتا ہے، اور پھر اس کے شخصی کردار اور اس کے اخلاق، اس کا انفرادی عمل، اس کی معاشرت، اس کے تمدن اور اس کے سیاست، بلکہ زندگی کے تمام شعبوں پر وہ حاوی نظر آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کو جو فروغ حاصل ہوا 23 سال کے مختصر عرصے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی وادی میں جس طریقے سے اسلام کو استحکام بخشا، اور اس کے مختصر عرصے کے بعد پوری دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام 2-3 صدیوں کے اندر جس انداز میں پھیلا، اس کی وجہ دراصل مسلمانوں کا شخصی کردار اور ان کا اخلاق تھا۔ خود ہندوستان کے اندر بزرگان دین کے شخصی کردار کی وجہ سے اور ان کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف آئے۔ یہ بات مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ بزرگان دین کے اخلاق اتنے بلند تھے، ان کی سیرت اتنی پاکیزہ تھی کہ لوگ ان کی زندگی کو دیکھ کر اسلام کی طرف آئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو اسلامی تہذیب دراصل انسانوں کے اندر وہ کردار پیدا کرتی ہے، ان کے اندر وہ جو ہے نا نمونہ آ جاتا ہے جس کو دیکھ کر لوگ خود بخود جو ہے نا اسلام کی طرف آتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب کے اندر جو سب سے بڑا اور بڑا اہم فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ اسلامی تہذیب کوئی قومی یا ملکی یا نسلی تہذیب نہیں ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ اسلامی تہذیب
جس کے اندر قوم، ملک، خطہ اس کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ تہذیب ایک عالمگیر تہذیب ہے، یہ تہذیب ایک آفاقی تہذیب ہے، یونیورسل سویلائز اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، کہ یہ ایسا کلچر ہے کہ اس کے اندر مختلف قسم کے خطوں کے لوگ اور مختلف ملکوں کے لوگ، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف علاقوں کے لوگ کس طریقے سے مل جاتے ہیں۔ اس تہذیب کے اندر آپ نہیں دیکھیں گے کہ کسی قسم کا کوئی قومی افتخار، قومی کوئی فخر پایا جاتا ہو۔ پاکستان کے مسلمان ہیں تو ہندوستان سے نعوذ باللہ کوئی اعلیٰ درجے کے نہیں، یا افریقہ کا مسلمان اس کا رنگ چونکہ کالا ہے وہ ہندوستان کے مسلمان سے کمتر ہے، ایسا کوئی تصور ہمارے پاس نہیں پایا جاتا ہے۔ اسلامی تہذیب ایک عالمگیر تہذیب ہے، ایک آفاقی تہذیب ہے، اور یہ خالص انسانی تہذیب ہے۔ مغربی تہذیب جغرافیائی تہذیب ہے، نسلی تہذیب ہے، قومی تہذیب ہے، اور یہ خالص انسانی تہذیب نہیں ہے۔ آپ یاد رکھ لیجئے، درمیان میں سالوں تک جنگیں ہوتی رہی ہے، کتنے ملکوں پر گوروں نے قبضہ کیا۔ ساؤتھ افریقہ، نیلسن منڈیلا نے کس کے خلاف میں جدوجہد کی؟ لازمی چیز ہے کہ گوروں کے خلاف میں جدوجہد کی۔ 28 سال کی زندگی اس شخص نے جو قید و بند میں گزاری اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ تو یہ دراصل یہ تہذیب جو مغربی تہذیب ہے، اس تہذیب کو یہ زعم ہے کہ یہی تہذیب کو برتری حاصل ہو، اسی تہذیب کو دنیا قبول کرے، اور اس تہذیب کو ماننے والے ہی جو ہے نا اشرف المخلوقات ہو سکتے ہیں، اور دیگر لوگ اشرف المخلوقات نہیں ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ مغربی ممالک کے اندر ایشیا کے عوام کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے، افریقہ کے عوام کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے، مشرقی روایات کو اور مشرقی تہذیب کو کس طریقے سے اس کا مذاق کا موضوع بنایا جاتا ہے، اور کس طریقے سے دیگر تہذیبوں پر جو ہے نا نشانے تراش جاتے ہیں۔ تو اسلامی تہذیب ان ساری برائیوں سے پاک ہے۔ اسلامی تہذیب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی قومی تہذیب ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ہمارے ملک میں ہیں، ہمارے ملک کی کچھ روایات ہیں جو قومی تہذیب میں آتی ہیں۔ میں اس عنوان کو انشاءاللہ کسی آئندہ عنوان میں لوں گا کہ اب ہندوستان کے اندر مغربی تہذیب کے ساتھ ایک اور تہذیب کو جو مل گئی ہے اس کے ساتھ، اور اس تہذیب کو یہاں پر جبرن مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سارے لوگ یہاں کے ہندو ہیں، سارے لوگوں کو ہندی کہنا چاہیے، سارے لوگوں کو سوریہ نمسکار کرنا چاہیے، سارے لوگوں کو وندے ماترم پڑھنا چاہیے۔ یہ ایک الگ تہذیب کے ماننے والے ہیں، اور یہ تہذیب کے ماننے والے چاہتے ہیں کہ ہندوستان جو کثیر تہذیبی ملک ہے، ملٹی کلچرل کنٹری ہے ہمارا، یہاں پر مختلف تہذیبیں پنپی ہیں، مختلف تہذیبوں کو یہاں پر عروج حاصل ہوا ہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ملک کے چند ناقابل اندیش لوگ یہاں کی اس ہمارنگی کو، اس گنگا جمنی تہذیب کو، ان روایات کو جو ہزاروں سال سے چلتی آ رہی ہے، اس تہذیب کا خلا خما کر کے اپنی مرضی کی تہذیب کو یہاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کو انشاءاللہ کسی آئندہ نشست میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا کہ اس وقت ہندوستان کی یعنی احیا پرست تنظیمیں جس تہذیب کو ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے، اور جس تہذیب کو یہاں کی پوری عوام پر، جن میں خاص طور پر اقلیتیں ہیں، ان اقلیتوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے کتنے خطرناک نتائج نکلیں گے، اور خود جو لوگ اس تہذیب کو لانا چاہ رہے ہیں اس وقت ان کا خود حال کیا ہو جائے گا ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کہ آج جو احیا پرست تنظیمیں یہاں پر ایک مخصوص تہذیب کو لانے کی بات کر رہی ہے، اس تہذیب کو خود ان کے مذہب کے ماننے والے تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ خود ان کے اندر کئی گروہ پائے جاتے ہیں، خود ان کے اندر کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تہذیب کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، کوئی معنویت نہیں رکھتی ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے مغربی تہذیب کی بات کر رہا ہوں۔ چنانچہ مغربی تہذیب نے جو ایک قومی تہذیب ہے، جو ایک نسلی تہذیب ہے، اور اس نسلی تہذیب نے کس قسم سے نقصان پہنچایا ہے، اس پر ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ پھر میں آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامی تہذیب کا سب سے بڑا احسان انسانیت پر یہ ہے کہ اس تہذیب نے ایک صالح اور پاکیزہ سوسائٹی وجود میں لائی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی سوسائٹی اسلامی تہذیب نے قائم کی ہے کہ جس کے اندر جرم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ انسان 10 مرتبہ 100 مرتبہ سوچنے لگتا ہے کہ میں یہ کام کروں تو خدا کے پاس کیسے میں جواب دے سکوں گا، کیسے روز قیامت مجھے جو ہے نا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے میری کیسے حاضری ہوگی۔ چنانچہ ایک صالح معاشرہ،
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک صالح معاشرہ کب قائم ہوگا؟ جبکہ لوگ اچھے ہو جائے، لوگ نیک ہوں۔ نیکی کی طرف لانے کا کام اسلامی تہذیب نے جس انداز میں انجام دیا، اسی کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں ایک پاکیزہ سوسائٹی وجود میں آتی ہے، وہ افراد کا تزکیہ کرتی ہے اور ایک پاکیزہ ذہنیت میں پڑتی ہے۔ آج آپ اخبارات میں پڑھ رہے ہیں کہ ہندوستان جہاں پر عورتوں کی عزت، ان کا احترام ہماری تہذیب کا ایک لازمی جز تھا، ہمارے بزرگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر خواتین کا احترام کیا جاتا تھا، کس طریقے سے ان کو سماج میں ایک اعلیٰ مقام دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن آج ہندوستان کو اگر شہرت مل رہی ہے تو اس بات کے لیے شہرت مل رہی ہے کہ یہاں پر چند سیکنڈ اور چند منٹوں کے اندر ایک عورت کی عصمت لوٹی جاتی ہے۔ ریپ کرنا آج اتنا آسان ہو گیا کہ اس سے آسان کام نعوذ باللہ اب اس معاشرے کے اندر کوئی اور نہیں رہا ہے۔ نوجوان لڑکیاں سرے شام نکلنا، گھریلو خواتین کا بازاروں میں گھومنا آج ایک بہت بڑا خطرے کی نشانی بن چکی ہے۔ روزانہ کوئی اخبار آپ کو اس خبر سے خالی نہیں ملے گا کہ کسی نہ کسی جگہ کسی نہ کسی عورت کی عصمت ریزی نہ کی گئی ہو، کسی نہ کسی عورت کے ساتھ ظلم کا رویہ اختیار نہ کیا گیا ہو۔ اور پھر اسی طریقے سے خاندانوں کے اندر عورتوں کو جلانا، عورتوں کے ساتھ مار پیٹ کا سلوک کرنا، ان کے ساتھ جو ہے نا قطع تعلق کرنا، اس قسم کی چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے مشرقی تہذیب میں ہمارے پاس مقدس رشتوں کا جو معاملہ تھا کہ کس طریقے سے یہاں پر لوگ ایک دوسرے کے مقدس رشتوں کو نبھاتے تھے۔ مسلمان اور غیر مسلم آپس میں پڑوسی ہوتے تھے، غیر مسلم اپنی لڑکی کو مسلمان گھر میں چھوڑ کر جاتا تھا اس توقع کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ یقیناً میری بچی کی یہ لوگ حفاظت کریں گے، اور وہ لوگ اس کی حفاظت کرتے تھے، اپنی جان دیتے تھے لیکن اس بچی کی حفاظت ہوتی تھی۔ لیکن آج خود رشتہ داروں کے اندر، قریبی رشتہ داروں کے اندر لوگ اپنی جوان بیٹی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہیں معلوم کہ کب کسی کی نگاہ بدل جائے، کب کون سا مقدر رشتہ ایک بدکاری میں تبدیل ہو جائے۔ اس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ مقدس رشتوں کا پاس و لحاظ ختم ہو گیا۔ یہ مغربی تہذیب کی دین ہے۔ کئی میرے دوست کہتے ہیں کہ میرا بچہ رات کے 12 بجے بستر پر لیٹ کر اپنا جو ہے سو انٹرنیٹ پر چیٹنگ کر رہا ہے، آخر اس کا کیا علاج ہے، کس طریقے سے روکا جائے؟ اور جب اس کے سامنے پوچھا جاتا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ وقتی طور پر اگر اتفاقاً پہلی مرتبہ پوچھا جائے تو ماں باپ بھی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ صاحب یہ بچہ یہ کام کر رہا تھا۔ میرے دوست نے کہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ مجھے یقین تھا کہ میرا بچہ غلط چیز دیکھ رہا ہے، لیکن میں نے سوال کیا تو اس نے کہا کہ میں دعائے قنوت یاد کر رہا ہوں۔ آپ بتائیے یہ صورتحال آج امت مسلمہ میں پیدا ہو گئی۔ کتنے نوجوان میرے اپنے ساتھی ہیں جو سعودی عرب سے، دبئی سے واپس آ گئے ہیں، اور آنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ لڑکا غلط راستے پر جا رہا ہے، لڑکی غلط راستے پر جا رہی ہے۔ کیا کریں گے کما کر؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈالر اور ریال لے کر کہ اگر ہماری اولاد بھٹک جائے، اور ایسے وقت واپس ہو رہے ہیں جبکہ بھٹکنے کی پوری تیاری ہو گئی ہے۔ 90% غلط راستے پر بچے جا چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مغربی تہذیب کی دن ہے۔ یہ سیل فون کا ہونا، یہ انٹرنیٹ کا عام ہونا، یہ سوشل میڈیا کا آ جانا، اس کے ان لوگوں کے لیے ہو سکتا کچھ فائدے ہو سکتے ہیں جو اس کو شعوری طور پر استعمال کرنے کا ہنر جانتے ہیں، ورنہ بے شعوری طور پر نادانستگی میں اور پھر اپنی ذہنی عیاشی کے لیے جو لوگ استعمال اس کو کر رہے ہیں کہ کس قسم کی مصیبتیں اور کس قسم کی آفتیں اس کے ذریعے آ رہی ہے۔ چنانچہ یہ معمولی چیزیں ہم تصور کرتے ہیں، لیکن یہ سب مغربی تہذیب کی دین ہے۔ مخلوط تعلیم کا نظام، آپ جانتے ہیں کہ اس مخلوط تعلیم نے کس طریقے سے ہمارے خاندانی نظام کو بکھر کر رکھ دیا۔ اسلام نے کبھی لڑکی کی تعلیم کی مخالفت نہیں کی۔ عورتوں نے مردوں سے زیادہ بعض محاذوں پر غیر معمولی خدمات انجام دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی خدمات سے پوری دنیا واقف ہے، اور پھر اسی طریقے جنگ کے معاملات میں، جہاد کے معاملے میں اور میدان جنگ کے اندر زخمیوں کی تیمارداری کرنے میں، ان کی مرہم پٹی کرنے میں مسلم خواتین نے کتنا غیر معمولی رول ادا کیا۔ اسلام نے کبھی عورت کے ان کاموں پر پابندی نہیں لگائی، لیکن آج آزادی نسواں کے نام پر
عورت کو آزادی دینے کے نام پر آپ جانتے ہیں کہ خود مسلم معاشرے کے اندر یہ آوازیں اٹھتی ہیں اور مسلم معاشرے کے اندر کئی خاندان جو پڑھے لکھے ہیں اپنی لڑکیوں کو بیرا روی کے راستے پر ڈال رہے ہیں۔ یہ مخلوط تعلیم کی دین ہے، یہ ایسی تعلیم کی دین ہے جہاں پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے اسی شہر کا کہ ایک لڑکی غیر مسلم کے ساتھ پھر رہی ہے، گھوم رہی ہے، اس نوجوان نے اس کا پیچھا کیا اور جا کر اس کے گھر پر جبکہ وہ لڑکی آٹو میں سے اتری اس کے باپ سے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی لڑکی فلاں غیر مسلم کے ساتھ گھوم رہی ہے اور میں جانتا ہوں وہ بھی میرا کلاس میٹ ہے، آپ کی لڑکی بھی میری کلاس میٹ ہے، آپ اپنی بچی پر کچھ روک لگائیے، کچھ پابندی کیجیے۔ اس بدنصیب باپ کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا کیا میں نے آپ کو اس کام کے لیے متعین کیا ہے؟ آپ کیوں فکر کر رہے ہیں میری لڑکی کے تعلق سے؟ آپ بدنام کر رہے ہیں، آئندہ اگر آپ کہیں گے تو آپ کے خلاف میں کمپلین کر دوں گا۔ تو یہ مغربی تہذیب جو ہمارے ذہنوں کو مفلوج کر چکی ہے، جو ہمارے ذہنوں پر ایسی مسلط ہو گئی ہے کہ ہماری آنکھوں پر پٹی پڑ گئی اور ہم یہ سمجھ رہے کہ طوفان آ رہا ہے لیکن میرے بچے تو محفوظ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آندھی اور طوفان جب آتا ہے تو بڑی بڑی عمارتوں کو خس و خاشاک کر کے نکل جاتا۔ مغربی تہذیب اس طوفان سے زیادہ خطرناک ہے جو طوفان ہم سونامی کی شکل میں دیکھ چکے ہیں، جہاں ہزاروں لاکھوں بستیاں انڈونیشیا سے لے کر ہندوستان تباہ برباد ہوئی، لیکن اس سے زیادہ خطرناک آج مغربی تہذیب کی یہ الغار ہے جو غیر محسوس طریقے سے ہمارے گھروں کو تباہ کر رہی ہے، ہمارے خاندانوں کو تباہ کر رہی ہے۔ لہٰذا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مغربی تہذیب جو کہ نمائشی طور پر ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے اور ہم اس کی چکا چوند کو دیکھ کر مروب ہو جاتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ یہی تہذیب اصل ہے اور اسی کی طرف ہم کو چلنا چاہیے، اور نعوذ باللہ اسلامی تہذیب تو 1400 سال پرانی ہے۔ اب انسان کب 1400 سال پیچھے جائے اور کب ان روایات کو قبول کرے؟ یاد رکھ لیجئے 1400 سال پہلے جو تہذیب ابھری وہی تہذیب باقی رہنے والی ہے اور اسی تہذیب کو اپنا کر دنیا ترقی کر سکے گی، اسی کی وجہ سے انسان کو سربلندی حاصل ہوگی۔ پھر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلامی تہذیب انسان میں کیا چیزیں پیدا کرتی ہے، آخر اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اسلامی تہذیب انسانوں میں صداقت، امانت، دیانتداری، نیک نفسی، احتساب، ضبط نفس، وسعت نظر، صبر و استقامت اور پھر سب سے بڑھ کر ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ ایک ایک لفظ معنویت رکھتا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں ان کی تفصیلات میں جاؤں کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تہذیب کے ماننے والے، اسلامی تہذیب پر چلنے والے صداقت کے علمبردار ہوتے ہیں۔ وہ کبھی غلط چیز کی تائید نہیں کرتے، وہ حق کے علمبردار بن کر اٹھتے ہیں۔ ان پر امانت داری اور دیانتداری ان کے اندر پائی جاتی ہے اور ان کے اندر ضبط نفس پایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اسلامی تہذیب دراصل ہم کو ہمارے اندر وہ چیز پیدا کرتی ہے جو آج انسانیت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس تہذیب کو قبول نہیں کیا، قبول تو کر لیے ہم لیکن اس پر عمل نہیں کیا اور اس پیغام کو ہم نے دوسروں تک نہیں پہنچایا تو پھر لازمی چیز ہے کہ اس تہذیب کو نہ قبول کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تہذیب جو مغربی تہذیب کا نام لے کر آگے بڑھ رہی ہے وہ اس طریقے سے آلودگی اور اس طریقے سے گندگی پھیلائے گی کہ ہم خود اس گندگی کا شکار ہو جائیں گے، ہم خود اس آلودگی کا شکار ہو جائیں گے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ مسلم ممالک اور ان ممالک کے سربراہ کس طریقے سے مغربی تہذیب کے عادی ہو چکے ہیں، شراب کے رسیا ہو چکے ہیں اور پھر ظلم و زیادتی کی انتہا کر چکے ہیں۔ مصر جو کہ ایک اسلامی ملک کہلاتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ کس قسم کی وہاں پر بربریت ہوتی ہے، کس قسم سے وہاں پر ظلم ہوتا ہے اور کس طریقے سے وہاں پر اہل حق کو ستایا اور مارا اور پیٹا جاتا ہے اور ان کو پھانسی کے پھندوں پر چڑھایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک انفرادی معاملہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کو آج مغربی تہذیب سے خطرہ ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں سیموئل ہنٹنگن کا نام آپ نے سنا ہوگا اور اگر نہیں سنا ہے تو آپ سن لیجئے، نوٹ کر لیجئے۔ سیموئل ہنٹنگن نے ایک مقالہ لکھا، ایک مضمون لکھا اور اس مضمون کا نام ہے کلیش آف سویلائزیشنز، کہ تہذیبوں کا ٹکراؤ، تہذیبوں کا تصادم۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس محفل میں یہاں پر کبھی نہ کبھی اس عنوان پر گفتگو ہو چکی ہوگی۔ اقبال احمد انجینئر صاحب نے یا ضیاء الدین نیر صاحب نے یا ڈاکٹر یوسف اعظمی صاحب نے ہنٹنگن کے اس فلسفے کو آپ کے سامنے بیان کیا ہوگا
کیا آپ جانتے ہیں کہ سیموئل ہنٹنگن نے 21ویں صدی کے آغاز پر ایک ریسرچ پیپر لکھا؟ 40 صفحے کا پیپر ہے، یہ زیادہ ضخیم کتاب نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 1000 1500 2000 صفحات کی کوئی کتاب ہوگی، 40 45 صفحے کا یہ مقالہ ہے۔ اس کے اندر اس نے یہ لکھا کہ اب دنیا میں ساری تہذیبیں ختم ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ 35 سے 36 تہذیبیں دنیا میں ابھری، جب سے اس قرآن پر ہم دیکھتے ہیں معلوم تاریخ میں 35 سے 36 تہذیبیں ابھری، اور ہر تہذیب نے یہ دعویٰ کیا کہ ہماری تہذیبی اصل ہے، ہماری تہذیبی قائم رہنے والی ہے۔ مصر کی تہذیب، نینو کی تہذیب، بابل کی تہذیب، اور پھر ہندوستان کے اندر آپ کے وادی سندھ کی تہذیب، ہڑپا کی تہذیب، موہنجو داڑو کی تہذیب، آپ یہ تہذیبیں پڑھے ہیں تاریخ کے اندر۔ تو یہ ساری تہذیبیں دنیا میں ابھری، اور ان تہذیبوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہماری تہذیب اصل تہذیب ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ تہذیبیں ختم ہو گئی۔ وادی سندھ کی تہذیب کی کچھ نقوش باقی ہیں، پاکستان کے علاقے میں وہ علاقہ موجود ہے، لوگ جاگتے دیکھتے ہیں کہ وہ تہذیب کیسی تھی، انہوں نے کیا کیا چیزیں بنائی تھی، لیکن وہ تہذیب ختم ہو گئی۔ اب ہنٹنگن یہ کہتا ہے کہ 2 تہذیبیں ہیں، ایک مغربی تہذیب اور ایک اسلامی تہذیب، اور ہنٹنگن نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ ان دونوں کے درمیان میں ٹکراؤ ہوگا، ان دونوں کے درمیان میں تصادم ہوگا، اور جو تہذیب زیادہ طاقتور ہوگی وہ تہذیب کو غلبہ حاصل ہوگا۔ یعنی ہنٹنگن کو بھی حقیقت معلوم ہے کہ اسلامی تہذیب آج اس گئے گزری حالت میں مضبوط تہذیب ہے، آج اس تہذیب کے ماننے والے موجود ہیں دنیا میں، اور اس تہذیب کی کچھ نشانیاں باقی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی تہذیب کے علمبردار خود اسلامی تہذیب پر چلنے کا عہد کریں، اسلامی روایات پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ آپ جانتے ہیں ہماری شادی بیاہ کا معاملہ ہے، ہمارے خاندانی معاملات کا معاملہ ہے، کون آپ کو زبردستی کرتا ہے کہ آپ مغربی تہذیب کی نقالی کریں؟ کون آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ مغربی تہذیب کو قبول کریں؟ آپ جانتے ہیں کہ پہلے کا دور کتنا اطمینان بخش تھا کہ لوگ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر نیچے ایک وقت میں کھانا کھا لیتے۔ مسجد کا حقیقی منظر آپ کو دعوت میں نظر آتا، جو اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندے نواز۔ آج کرسیوں کا رواج آ گیا، اور کرسیوں میں بھی پارٹیشن ہو گیا کہ صاحب یہ وی آئی پیز کا حلقہ ہے، یہ عام لوگوں کا حلقہ ہے، یہ فلاں لوگوں کا حلقہ ہے، یہ دولہے والوں کا حلقہ ہے، یہ دولہے کا ٹیبل ہے، یہ ٹیبل ہے۔ آپ بتائیے کس طریقے سے ہم نے خود اپنے پاؤں پر کڑاڑی مار لی۔ یہ بات تلخ ہوگی، لیکن میں سماج میں رہتا ہوں، سماج کے لوگوں سے میرا تعلق ہے، میں یوں ہی آپ کے سامنے آ کر کھڑے رہ کے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ کتنے رشتے ایسے ہیں کہ دولہے کے ٹیبل پر دولہے کے دوستوں کو نہیں بٹھایا گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ دلہن کو شب عروسی کے دن ظلم کا نشانہ بنایا گیا، کہا گیا کہ تمہارے لوگ تہذیب یافتہ نہیں ہیں، تمہارے نہیں جانتے کہ دولہے والوں کے ساتھ کس قسم کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، تمہارے لوگوں کو مہمان نوازی نہیں معلوم۔ آپ بتائیے کتنی اس کی بات ہے۔ ایک رشتہ بھی 15 دن پہلے ٹوٹا، کہا کہ فلاں شادی خانے میں شادی کرنا ہے آپ کو، آپ کے پڑوس میں جو شادی خانہ ہے، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ وہ صاحب جو لڑکی کے والد کافی پیسے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ یقیناً میں کرتا، لیکن مجھے دلیل دیجیے آپ کہ 4 گھنٹے کے لیے 2 لاکھ روپے خرچ دوں اور 2000 لوگوں کو کھانا کھلا دوں، اس سے میری بیٹی کا کیا فائدہ ہونے والا ہے اور آپ کے بیٹے کا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ مجھے بتائیے، مجھے مطمئن کیجئے، میں خلاش نہیں ہوں، میں بیٹی کے لیے اپنے جسم کی چمڑی بیچنے کے تیار ہوں، لیکن مجھے بتائیے کس کا فائدہ ہونے والا ہے۔ کہا کہ رشتہ منظور نہیں ہے ہمیں۔ یہ مغربی تہذیب کے زہریلے اثرات ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مغربی تہذیب نے کیا کیا، کیا نقصان کیا، ہم فیشنیبل بن گئے، ہم تہذیب یافتہ بن گئے، ہمارا رکھ رکھاؤ اچھا ہو گیا، ہمارے گھر میں انٹرنیٹ آ گیا، ہمارے گھر میں فلاں چیز ہو گئی، اب ہم کو جو ہے نا لوگ ایک معزز انسان سمجھ کر ہمارے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ آپ یاد رکھ لیجئے، مغربی تہذیب دکھنے میں کتنی اچھی ہو، لیکن اس کے زہریلے اثرات کو ان لوگوں نے محسوس کر لیا جو اس کو قبول کیے اور اس پر چلنے کا انہوں نے کوشش کی۔ چنانچہ آج اللہ کا فضل ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر وہ برائیاں ابھی نہیں آئی، وہ زہریلے اثرات نہیں آئے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہنٹنگن کے اس فلسفے کو رد کرنے کے لیے کہ اسلامی تہذیب اور مغربی تہذیب میں تصادم ہوگا، تو ہم تصادم نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مغربی تہذیب اپنے دلائل کے ساتھ ماننے والوں کو لے کر چلے، لیکن اسلامی تہذیب پر حملہ کرنے اور اسلامی تہذیب کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کرے گی تو یقیناً اسلامی تہذیب کو اللہ تعالیٰ عروج عطا کرے گا،
اس کو کامیابی عطا کرے گی، کیونکہ اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ آج لوگ پھر اسلام کی طرف آ رہے ہیں۔ 4 دن پہلے اخبار میں آیا کہ فرانس میں جہاں پر ایک ایڈیٹر پر حملہ ہوا جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، چارلی ہیبڈو، اس کو نشانہ بنایا گیا اور وہ دہشت گردی کا شکار ہوا۔ لیکن آج فرانس میں سب سے زیادہ جو کتاب بک رہی ہے وہ قرآن مجید ہے۔ یہ ہندو کی نیوز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ رہنما دکن، اعتماد یا منصف کی نہیں ہے، جو ہمارے اپنے اخبارات ہیں۔ ہمارے اخبارات لکھے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب کانسے کی لالیاں ہوں گے، کوئی پڑی ہے چھوڑ دی گئی، نہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے، یہ اخبار میں آئی، یہ ایک آتھینٹک اخبار میں کہ فرانس میں سب سے زیادہ قرآن مجید بک رہی ہے۔ اور لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے اخبارات پڑھا، میڈیا کے ذریعے اسلام کی جو تصویر پیش کی جا رہی ہے وہ مسخ کر کے پیش کی جا رہی ہے۔ اسلام ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اسلامی تہذیب ایسے نہیں ہو سکتی ہے کہ جہاں لوگوں کو بلا وجہ کے قتل کر دیا جائے، لوگوں کی زندگی کو اجیرن کر دیا جائے۔ چنانچہ لوگ مخالفت کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اسلامی تہذیب کے قد و قال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے وقت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلامی تہذیب کو کے نظریوں کو اس طریقے سے آگے بڑھائے کہ لوگ یہ سمجھ لگے کہ یہی تہذیب دراصل انسانیت کے نجات دہندہ ہے، اسی کے ذریعے انسانیت ترقی کر سکتی ہے، اور انسانیت کے سارے دکھوں کا یعنی علاج اسلامی تہذیب میں ہے۔ میں نے آغاز بات آپ کے سامنے رکھ دی کہ کس طریقے سے اسلام کی آمد کے بعد معاشرے کے اندر وہ ساری خرابیوں کو اللہ کے رسول نے ختم فرما دیا جو طلوع اسلام سے پہلے پائی جاتی تھی۔ اسلامی تہذیبی کی دین تھی کہ وہاں پر مساوات قائم ہوئی، عدل و انصاف کا نظام قائم ہوا اور دیگر چیزیں قائم ہوئی۔ اسی لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلامی تہذیب کو عام کرنے کے لیے اور آپ کے مغربی تہذیب کے کڑوے اور کسیلے پھلوں سے دنیا کو واقف کروانے کے لیے ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، اور قرآن کی اس بات کو، اللہ کے اس پیغام کو آپ اپنے سینے میں محفوظ کر لیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خیر امت بنا کر بھیجا ہے، ایک بہترین امت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نیک عمل کریں، بلکہ پوری انسانیت کو نیک عمل کی طرف لائیں، آپ سب کو نیکی کی طرف دعوت دیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ایک بہترین امت ہے اور تم کو اس لیے برپا کیا گیا کہ تم لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ، نیکیوں کی طرف بلاؤ اور برائیوں سے روکو۔ اور قرآن کی اس آیت کو بھی یاد رکھیے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ تم نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور کرو۔ لہذا اسلامی تہذیب کی طرف لوگوں کو بلانا اور خود عمل کرنا یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری سے بڑھ کر ہماری دینی ذمہ داری ہے، اور اگر ہم نے اس کو نہیں نبھایا تو ہماری آنے والی نسلیں جس بیرا روی کا شکار ہوں گے، ہمارے خواتین جس گمراہی کا شکار ہوں گے، ہمارا معاشرہ جس گندگی کا شکار ہوگا، اس کا تصور ہم نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم کو اسلامی تہذیب کے نقوش کو دیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اندازہ ہوا ہوگا کہ ان کا لیکچر کتنا معنی تیاری کے ساتھ موقع دیتے ہیں۔ کی تعداد بڑھ رہی ہے، کام ہو رہا ہے، کوشش کاوش سے یہ محفل چل رہے ہیں، اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ 687 نشست ہے، 150 نشستیں ہی ایک سال کی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایک سال میں 45 ہفتے ہوتے ہیں، میں نے رمضان چھوڑ کر اور کوئی ناگہانی صورت 45 ہفتوں میں 450 نشستیں اس طرح 10 سال کے ہوئے، اور اس سے ہو کے شاید 12-15 سال کے قریب، عمر کا اس کا خیال رکھیں۔
بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہماری ویب سائٹ سے ساری دنیا میں محافظ دیکھے جاتے ہیں، شہر حیدرآباد ہی نہیں، ریاست کی نہیں، ملک کی نہیں، لیکن ہمارے طاہر علی صاحب جو اس کو کنٹر کرتے تھے، طبیعت ناساز ہونے سے 15 دن سے سلسلہ بند ہے، اور بیرونی ممالک سے اور شہر کے لوگ اور ملک کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ سلسلہ جاری رہے۔ سر ہم ریکارڈ تو کر لے رہے ہیں لیکن ریلے نہیں ہو رہا ہے جو ویب سائٹ پر ہوتا ہے، تو اگر آپ حضرات کا اس سے تعلق ہے، کسی بھی جانتے ہیں آپ تو ذرا ان سے کہیے کہ لوگ پیدا کریں تاکہ ہم یہ ویب سائٹ کے اوپر اس کو رجسٹر کر سکیں۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آئندہ جو عنوان ہے پیر کے دن کا، وہ بھی بڑا اہم عنوان ہے، اور اسے ڈاکٹر محمد متین الدین خالدی صاحب مخاطب کر رہے ہیں، جو ہمیں اب تک کئی محافل میں انہوں نے ہمیں استفادے کا موقع دیا ہے، اور تعلیم کا مقصد اور اس کی اہمیت شریعت اسلامی کی روشنی میں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد ایک کوئی خاص ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی مذہب سے تک محدود ہے، یا یہ نہیں ہے کہ خاص طبقوں کے لیے ہے، بلکہ یہ مقصد جب ہوتا ہے تو وہ سب کے لیے عام ہوتا ہے، اور اس کا مقصد جو ہے مختلف زاویوں سے آپ کو اس کی اہمیت بتائی جائے گی، اور یہ خصوصاً تعلیم کی شریعت اسلامی میں کیا اہمیت ہے اس پر وہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ مناسب ہوگا کہ آپ پیر کا اسی مقام پر بعد نماز اثر تشریف لا کر اس سے استفادہ فرمائیں۔ اور ایک چہارشنبے کے دن بھی بہت اہم خطاب ہے کہ ڈاکٹر عقیل ہاشمی ایک جانے مانے اسکالر ہیں، اور ان کے بھی آرٹیکلز جو ہیں اخبارات میں بڑے نمایاں شائع ہوتے ہیں، اور یہ بڑی تیاری سے آتے ہیں۔ اقبال اور انسان کامل کا تصور